شرعن صلاۃ کس کو کہتی ہیں؟ شرعن صلاۃ ارکان مخصوصہ کو، کس کو؟ ارکان مخصوصہ کو۔ اب بات سمجھنی ہے تو دعا، التعظیم، مصلی، صلاۃ العودہ بالنار، تحریک الصلابین، جو معنی کرو وہ حقیقت لغوی ہے، مجاز شرعی ہے۔ کیا لفظ بول رہا ہوں؟ حقیقت لغویہ، مجاز شرعی۔ مجاز شرعی یعنی ایک ہی چیز ایک اعتبار سے لغت میں یہ حقیقی معنی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حقیقت لغوی۔ اور شرعن یہ معنی جو ہیں، تو شرعن نماز کا حقیقی معنی ارکان مخصوص ہے، وہ حقیقت شرعیہ ہے۔ اور دعا، تعظیم وغیرہ یہ مجاز شرعیہ ہوگا۔ یہ نقطہ حل کرنے کے بعد منکرین حدیث پرویزیہ کا نماز پہ اعتراض وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی جہالت کیا ہے؟ جہالت یہ ہے کہ وہ جو معانی لغویہ ہیں، لغوی حقائق ہیں، ان کو فٹ کرتے ہیں شرعی اصطلاحات پر، حالانکہ لغت میں یہ معنی حقیقی ہے الدعاء التعظیم، لیکن شرعن یہ مجازی معنی ہوں گے، اور شرعن حقیقی معنی ارکان مخصوصہ بہیئت مخصوصہ من التکبیر الی السلام، وہ ارکان مخصوصہ ہیں بہیئت مخصوصہ من التکبیر الی السلام۔ تو یہ نماز کی شرعی حقیقت ہے، اور یہ معنی شرعن حقیقی معنی ہے۔ اور جو منکرین حدیث پیش کرتے ہیں وہ کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ وہ لغوی معنی پیش کر کے اس کو شریعت کا نام دیتے ہیں۔ یعنی پہلا دھوکہ یہ ہے کہ معانی لغوی پیش کیے اور ان لغوی معانی کو شرعی معنی قرار دیا، یہ پہلا فراڈ ہے۔ اور یہ اسی طرح کا فراڈ ہے جیسے بریلوی حضرات ہیں کہ وہ بدعت کا لغوی معنی کر کے تو اسی سے شرعی اصطلاح مراد لے لیتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں دیکھو بدعت ہر نئی چیز کو کہتی ہے، پنکھے بھی بدعت، ٹریکٹر بھی بدعت، بجلی بھی بدعت، لاؤڈ سپیکر بھی بدعت، حلوہ بھی بدعت، سموسے بھی بدعت، فلانی بھی بدعت، اور یہ تم بھی کرتے ہو، لہذا ایک بدعت اچھی ہے ایک بری ہے، بدعت حسنہ بدعت سیئہ۔ لیکن غلطی کہاں، فراڈ کہاں کیا کہ بدعت کا کون سا معنی کیا؟ لغوی۔ اچھا، لغوی معنی کر کے اس کا نام دیا شرعی معنی، اور یہی فراڈ ہے منکرین حدیث کا کہ وہ لغوی معنی لے کر اس کا نام لیتے ہیں اور نام دیتے ہیں اس کو شرعی معنی، حالانکہ قرآن نے جو اقیم الصلاۃ کہا، بات سمجھو، نماز کا پورا مٹیریل قرآن میں موجود ہے۔ اس سے یہ مراد لینا کہ گلی محلوں پر تبصرہ کرو اور گلی محلوں پہ بیٹھ کے وہاں گفتگو کرو، نماز سے مراد یہ ہے پرویزیوں کے نزدیک صلاۃ کا معنی یہی ہے کہ کہیں اکٹھے ہو جاؤ اور محلے میں کوئی گلی ٹوٹی ہو، کوئی نالی خراب ہو اور کوئی کہیں گٹر لیک ہو تو اس کے بارے میں مشاورت، اس کا نام کیا ہے؟ نظام صلاۃ۔ نظام صلاۃ، محلے کے جو کام کاج ہیں تو یہ کرو مل کے، مرکز ملت کے ساتھ مل کے، اپنے جو گورنر چودھری ہے انگریز کی نسل اس کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ مشاورت کرنے کا نام کیا ہے؟ نماز۔ یہ الصلاۃ ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ معنی تو لغت میں بھی نہیں مل رہا، اس سے میں آگے چل رہا ہوں۔ یہ معنی تو لغت میں بھی نہیں، بھائی یہ معنی تم نے کہاں سے نکالا؟ جبکہ میری طرف توجہ کرو، جبکہ نماز کا پورا ڈھانچہ قرآن میں موجود ہے، پورا ڈھانچہ، رکوع قرآن میں ہے، سجدہ قرآن میں ہے،
قیام قرآن میں ہے، قرات قرآن میں ہے، اور یہ تسبیحات قرآن میں ہیں، ذکر اذکار کے، تو یہ اکثر کیا کل مٹیریل نماز کا قرآن میں ہے۔ ہاں اس کی جو ہیئت مخصوصہ ہے یہ نبی کے بیان میں ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کی ہیئت مخصوصہ، مخصوص شکل و صورت وہ نبی کے بیان میں ہے، ترتیب نبی کے بیان میں ہے، اور اصل قرآن میں ہے۔ اور یہ وہی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کی یہ وضاحت اور تفسیر ہے کہ سجدہ تھا قرآن میں، رکوع تھا قرآن میں، قیام تھا قرآن میں، قرات فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن تھی قرآن میں، اور اوقات بھی تھے قرآن میں، اوقات کے اندر فرضیت بھی تھی قرآن میں، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتاب موقوتا، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، لیکن اب